بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لوگ زکوٰۃ کے ریلیٹڈ جو موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہیں اس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایم سی کیوز میں نے سرچ کیے ہیں. یہ موسٹلی وہ ایم سی کیوز ہیں جو موسٹلی انہی میں سے پوچھے جاتے ہیں. یعنی ہر پوسٹ میں سی ایس ایس، پی ایم ایس، ایف پی ایس سی کے سنگل پیپر، اس کے علاوہ این ٹی ایس، موسٹ ریلیٹڈ یہی 10-12 جو 20-15-20 یہ ایم سی کیوز ہیں، انہی میں سے زکوٰۃ سے وہ اٹھاتا ہے. تو 5 منٹ اگر ہم ان غور سے ان کو یاد کر لیں تو آئی تھنک انشاءاللہ ہمارے پیپر میں اگر یہ 1 یا 2 مارکس اسلامک جو پورشن ہے اسلامک اسٹڈی کا، اس میں جیسے زکوٰۃ کے جو آتے ہیں وہ ہم گین کر لیں گے. اسی طرح ہم ڈفرینٹ نماز، حج اور جہاد اور ڈفرینٹ جو اسلامک پلرز ہیں ان کے بارے میں جو موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہیں وہ ہم اس طرح 5-7 منٹ کی ویڈیوز بنا کے انشاءاللہ وہ کور کریں گے، تاکہ اسلامک اسٹڈی کا جو پورشن ہے اس میں ہم اپنے میکسیمم مارکس حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. زکوٰۃ کے بارے میں جو زکوٰۃ ہے اصل میں بیسیکلی یہ زکا ورڈ سے عربی کا ہے، اس میں سے مطلب اس کا روٹ ورڈ ہے، تو جس کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ کرنا. تو میننگ آف زکوٰۃ کو اگر ڈکشنری کے روح سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گروتھ اینڈ انکریز. اور اگر شریعہ میننگ یعنی جو ہمارا شریعہ ہے قرآن و حدیث کی روح سے دیکھا جائے تو 2.5% ہماری جو ٹوٹل زکوٰۃ ہے، ہمارا جو ٹوٹل ایسٹ ہے اس کا 2.5%. تو اسلام نے ڈفرینٹ چیزوں پہ پراپرٹی ریلیٹڈ ان پہ زکوٰۃ انہی کے مطلب لحاظ سے فرض کی ہے. تو یہ اسلام کا ایک پلر ہے جو کہ بہت ضروری ہے. اس سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز پڑھنے جا رہے ہوں تو شروع کرتے ہیں. جی موسٹلی یہ ایم سی کیوز آ جاتا ہے کہ زکوٰۃ لٹرلی مینس، اس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ تو اس کا لفظی مطلب پیوریفیکیشن ہے، کہ پیوریفائی کرنا، پاک. تو سیکنڈ ہے جی زکوٰۃ از دا تھرڈ فنڈامنٹل پلر آف اسلام. تو پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون سا پلر ہے؟ تو یہ تھرڈ پلر ہے. تھرڈ نمبر پہ آتا ہے زکوٰۃ واز میڈ کمپلسری. تو یہ 2 ہجری میں یہ زکوٰۃ کمپلسری یعنی فرض ہوئی تھی. تو یہ بہت بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے. Who said that there was no difference between صلاح and زکوٰۃ؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے یہ لفظ بولے تھے. یہ بھی فیمس ایم سی کیوز ہے. اور آگے ابھی آئے گا کہ کون سے شخص ہیں، یہ 4 نمبر پہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. How many times the word زکوٰۃ occur in the Holy Quran؟ یہ ابھی ریسنٹ جو ANF کا پیپر ہوا ہے اس میں یہ اسلامک اسٹڈی کا جو پورشن ہے اس میں یہ ایم سی کیوز آیا ہوا تھا کہ قرآن میں زکوٰۃ کا ورڈ کتنی دفعہ مطلب مینشن ہے. تو 32 ٹائم یعنی باقاعدہ طور پہ زکوٰۃ ورڈ کا نام لے کے اس کو مینشن کیا گیا ہے. کیلف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ڈیڈ جہاد آن ایشو آف زکوٰۃ. تو حضرت ابو بکر تھے جنہوں نے جہاد کیا تھا زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف. تو یہ بھی بہت فیمس ایم سی کیوز ہے. دیکھیں ہم نے 15 یا 20 کے قریب وہی ایم سی کیوز چوز کیے ہیں جو موسٹ ریپیٹڈ ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے اور جن کو یاد رکھنا بھی بہت آسان ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھیں یہ 2 ایم سی کیوز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ ہیں. 3rd نمبر پہ اور 4 نمبر پہ اور 7 نمبر پہ. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا صلاۃ اور زکوٰۃ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے ان کے نزدیک، اور انہوں نے جہاد کیا تھا جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی. وداؤٹ وچ ایکٹ دا پریئر از یوز لیس. ہاں زکوٰۃ یہ بہت زبردست ہے. یہ انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سی ایسی عبادت ہے جس کے بغیر جو ہے نا کوئی عبادت قبول نہیں اس کے بغیر. تو وہ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بغیر کوئی دوسری عبادت قبول نہیں، یوز لیس ہے. ون ہو ڈس بلیور ان زکوٰۃ از کافر. ہاں جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا ڈیئر اسٹوڈنٹ وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ بھی ایم سی کیو جاتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ فاجر ہو جاتا ہے، فاسق ہو جاتا ہے، منافق تو وہ کافر ہو جاتا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا. تو یہ ہم لوگوں نے 8 ایم سی کیوز اس پہ سلائڈ میں کیے ہیں. پہلے نمبر پہ پیوریفیکیشن، زکوٰۃ کے ورڈ کا میننگ، 3rd پلر ہے. 2nd پہ یہ 2 ہجری کو فرض ہوا. حضرت ابو بکر نے فرمایا نماز اور زکوٰۃ اور صلاح میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، اور زکوٰۃ ہولی قرآن میں 32 ٹائم مینشن ہے. اور حضرت ابو بکر نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا.
زکوٰۃ کے بغیر کوئی بھی عبادت قبول نہیں، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ کافر ہے۔ پرسن ہو از لائبل ٹو پے زکوٰۃ از کالڈ صاحب نصاب۔ ہاں، جو بندہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس 1 ایئرز ہو چکے ہیں اس چیز کو، اس کے پاس پڑے ہوئے، اور اس کے پاس اتنا وہ دولت جتنی مینشن ہے، یعنی روپیز کی فارم میں گولڈ کی، سلور کی، اینیملز ہے، گوڈس ہے، بیفلوز ہیں، کیملز ہیں، تو ہنی ہے، ڈفرینٹ چیزوں پہ، اس کے علاوہ جو ہمارا گرینز ہے، ہمارا اناج وغیرہ، تو اس کے اس پہ زکوٰۃ اسی لحاظ سے۔ تو صاحب نصاب اس کو بولتے ہیں جی جس پہ زکوٰۃ، جو لائبل، جس پہ زکوٰۃ فرض، جو زکوٰۃ دینے کا مطلب اہل ہوتا ہے۔ ہاؤ مینی کیملز رینڈر آر ٹو پر زکوٰۃ، تو 5 کیمل پہ ایک، جو اگر آپ کے پاس 5 کیمل ہیں تو اگر آپ کے پاس ان کو آپ کو رکھے ہوئے 1 سال ہو چکا، تو آپ ان میں سے ایک کو زکوٰۃ میں دیں گے۔ اگر آپ کے پاس ہاؤ مینی گاڈس رینڈر آر ٹو پے زکوٰۃ، تو اگر آپ کے پاس 40 گاڈس ہیں تو ان میں بھی آپ لوگ ایک گاڈس کو 1 سال بعد اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کے طور پہ دیں گے۔ کیمل 5، گاڈ 40، اسی طرح شیپ یعنی بھیڑیں بھی 40، کاز بھی 30 سے 40، اور بولز یہ بھی 30 سے 40، بیفلوز بھی 30 سے 40۔ یہ 3 چیزیں ہیں، کاز، بلز اور بیفلوز۔ بولز، بیفلوز، کاز، یہ تینوں سیم ہیں۔ گاڈس اور شیپ سیم ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے کتنا آسانی ہو رہی ہے، گاڈس اور شیپ سیم، ان پہ 40، کیمل 5، اور باقی کاز، بیفلوز اور بولز، یہ دیکھیں سائز ان کے سیم ہے، تو ان پہ 30 سے 40 اور 40 ہے۔ تو یہ آسان ہے MCQs، یہ ریممبر کر لیجیے گا۔ کیمل کا موسٹلی پوچھا جاتا ہے، گاڈس کا پوچھ لیتے ہیں وہ۔ اچھا جی، زکوٰۃ آگے چلتے ہیں۔ زکوٰۃ از پیبل آن گولڈ آف، اگر 7.5 تولاس، اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ 1 سال اگر سونے کو پڑے ہوئے آپ کے پاس ہو چکا ہے تو آپ 7.5 تولہ میں سے زکوٰۃ دیں گے۔ زکوٰۃ از پیبل آن سلور آف، اگر آپ کے پاس 52.5 تولے آپ کے پاس سلور ہے تو اس پہ بھی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی 1 سال بعد۔ زکوٰۃ از دا ٹریجر آف اسلام، ہو سیڈ دس، یہ کس نے کہا تھا کہ جو اسلام کا خزانہ ہے وہ زکوٰۃ ہے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ MCQ، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کا ٹریجر ہے، اسلام کا خزانہ ہے۔ تو یہ MCQ بہت اچھی طرح یاد کر لیجیے گا۔ دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو پیچھے گزرا ہے کہ اسلام الصلاۃ اور زکوٰۃ میں نہیں فرض، وہ حضرت ابو بکر کا ہے۔ ان دونوں میں سے موسٹلی کنفیوز ہو جاتا ہے بندہ، کیونکہ موسٹلی ہم لوگوں کی رائے مطلب پریفر یہی ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے فرامین زیادہ ہیں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کے بہت ہی پیارے ساتھی تھے، تو انہوں نے زکوٰۃ کو بہت زیادہ اپنے دور میں اہمیت دی۔ جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابو بکر نے باقاعدہ طور پہ ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا، اور انہوں نے فرمایا میرے نزدیک صلاۃ اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں، اگر صلاۃ چھوڑنے والا کافر ہے تو زکوٰۃ نہ دینے والا بھی کافر ہے، تو ان کے خلاف انہوں نے جہاد۔ تو ہاؤ مینی ٹائم ورڈ زکوٰۃ یوزڈ، مکی سورہ میں 22 ٹائم ہے، ٹوٹل 32 ٹائم ہے، ہم لوگوں نے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو زکوٰۃ مکی سورہ میں 22 ٹائم۔ ہو آر ناٹ انٹائٹل ٹو گیٹ زکوٰۃ، ہاں یہ بہت زبردست ہے۔ آپ نصاب زکوٰۃ آگے آئیں گے، جو زکوٰۃ کے وہ ہیں مصارف ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو ہو آر ناٹ انٹائٹل ٹو گیٹ زکوٰۃ، تو زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی؟ پیرنٹس کو نہیں دی جا سکتی، یعنی ہسبینڈ کو، وائف کو، چلڈرن کو، یہ لوگ ان کی کفالت آپ پہ فرض ہے، تو ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ تو لہٰذا یہ ایک ایسے رشتے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مصارف زکوٰۃ آگے انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سورہ میں ہے اور کتنے ہیں، اور اس کو یاد رکھنا کئی دفعہ وہ
شارٹ کویسچن آ جاتا ہے، بلکہ CSS یا PMS میں لانگ کویسچن آ سکتا ہے مصارف زکوٰۃ کے ساتھ، ان کی امپورٹینس پریزنٹ سینیریو میں ان کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے. اس طرح وہ کوئی مطلب پوائنٹ اٹھا کے کسی ڈیمینشن میں پوچھ سکتا ہے، تو آپ کم سے کم آپ کو آیت آتی ہو تو بندہ اس کویسچن کو ایکسپینڈ کر سکتا ہے. وہ آر ناٹ انٹائر. آگے چلتے ہیں. زکوٰۃ بیکیم کمپلسری ڈیورنگ دی سیکنڈ ایئر آف ہجرہ بٹ اٹ کمپلیٹ سسٹم واز امپوز ان دا ایئر آف 8 ہجرہ. زبردست کہ یہ سیکنڈ ہجری میں تو زکوٰۃ کمپلسری ڈیورنگ ہوئی، لیکن اس کی کمپلیٹ جو سسٹم ہے وہ 8 ہجری تک اس کا امپوز کیا نبی علیہ السلام نے. یعنی نبی علیہ السلام 10 ہجری کو اس دنیا سے رحلت فرمائی، تو 2 ہجری میں یہ زکوٰۃ کے احکام آئے، اور اس کو کمپلیٹلی سسٹم کو کمپوز کرنے میں 6 سال کا عرصہ لگا. تو آپ یہ یاد رکھ لیجیے گا، فرض یہ 2 میں ہوئی، امپوز 8 میں کمپلیٹ ہوئی. تو مصارف زکوٰۃ جو میں نے پہلے آپ کو کہا تھا وہ کون سی سورہ میں، اور وہ جو آیت ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. تو زکوٰۃ جی یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. یہ آیت بھی آگے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ سے شیئر کر دوں گا، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم ڈسکس بھی کر لیں گے، تاکہ اگر ہمارے MCQs کے علاوہ یہ مطلب شارٹ کویسچن آ جاتا ہے کسی پیپر میں، ہم اسلامک اسٹڈیز سے ریلیٹڈ FPSC یا PMS کا جو ہم ریٹن ایگزام دیتے ہیں، تو اس میں ہم انشاءاللہ اس کو ایکسپینڈ کریں. وچ پرسنٹ آف زکوٰۃ از اسینشیل آن ہنی. یہ ابھی ANF کا جو لاسٹ پیپر ہے اس میں یہ آیا ہوا تھا کہ جو فارسٹ، یعنی آپ فارسٹ سے ہنی لیتے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ کتنے پرسنٹ ہوتی ہے، تو وہ 10% ہے. موسٹ امپورٹنٹ MCQ. چلیں جی آگے. جو ہم لوگوں کا آخری میں ہم لوگوں نے ارادہ کیا تھا، الحمدللہ وہاں پہ ہم پہنچ گئے کہ ہم مصارف زکوٰۃ کے بارے میں جو سورہ توبہ کی آیت ہے، 60 نمبر آیت ہے، سورہ نمبر 9 ہے سورہ توبہ. سورہ توبہ کے بارے میں ایک اور MCQ بھی آیا تھا کہ قرآن کی وہ کون سی سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آیا. تو یہ سورہ توبہ تھی. اس کے نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ پاک نے اس میں مشرکین اور منافقین کے بارے میں بڑی سختی سے وعیدیں دیں، اور اس لیے سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں آتا. اور اسی طرح ایک اور سورہ ہے جو کہ سورہ نمل ہے، جس میں قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری دفعہ آیا. دوسری دفعہ کیوں آیا؟ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ملکہ بلقیس کو خط لکھا حدود کے تھرو، تو وہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس خط کے آغاز میں لکھا. اس لیے سورہ نمل میں 2 دفعہ اور سورہ توبہ میں 1 دفعہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتا. تو یہ آپ ان کو دونوں واقعہ سے یاد رکھ سکتے ہیں. تو توبہ اصل میں وہ مشرکین منافقین کے خلاف وعیدیں تھیں، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اور نمل میں کیوں آیا؟ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ چونٹی والا واقعہ نمل سے آپ یاد کر سکتے ہیں. تو اب ہم اپنی آیت پہ جا کے اپنی ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں. یہ قرآن کی آیا ہے، انما الصدقات للفقراء، کہ جو صدقہ ہے وہ کن کے لیے؟ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، عاملین کے لیے، مؤلفاتی قلوب فی الرقاب ان کے لیے، عارمین کے لیے، فی وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے آپ پہ فرض ہے. اور اللہ بہترین علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ جو آپ لوگوں پہ ہم نے فرض کیا یہ اللہ کے علم و حکمت کے مطابق ہے اور آپ کے فائدے کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بے تکا اور بے مطلب سمجھ آپ پہ ہے کام آگے، بلکہ اللہ جو ساری کائنات سے زیادہ علم و حکمت رکھتے ہیں یہ انہی کی طرف سے ہے، اور وہ اپنے بندوں کے بارے میں ہمیشہ بہتری سوچتے ہیں. تو مصارف زکوٰۃ یاد کر لیجئے گا. نمبر 1 فقراء ہیں، نمبر 2 مساکین ہیں، نمبر 3 عاملین، یعنی جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں ان کو عاملین کہتے ہیں. علیہ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور وہ لوگ جو مطلب اسلام دوسرا مذہب چھوڑ کے اسلام کی طرف آتے ہیں، اور ان لوگوں کو وہ کسی کے قرض دار ہیں یا وہ کسی کا غلام ہے، پرانے دور میں ہوتے تھے، تو اسلام کہتا ہے ان کو چھڑوانے کے لیے یا ان لوگوں کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی آپ دے سکتے ہیں. والغارمین، اور غارمین پہ، اور وفی سبیل اللہ، اور وابن السبیل، اور مسافروں پہ، اور اللہ کے راستے میں. تو یہ نیچے اس نے انگلش میں مینشن کیا ہے جی. مساکین فار عاملین دوز ہو ڈپلائڈ ٹو کلیکٹ زکوٰۃ، دوز in whose hearts in the inculcation of love for Islam is aimed at, and to free the captives and remove the burden of debt in the way of Allah. اللہ کی راستے میں all knower. اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی ویڈیو کریں اور شیئر بھی کریں. انشاءاللہ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں
پلیز اپنی رائے دیجیے گا تاکہ ہم لوگ جو فیوچرز میں ویڈیو ہیں کس ٹاپک سے ریلیٹڈ بنائیں اور کیسے ان ویڈیوز کو کی کوالٹی اور ایفیشنسی کو امپروو کیا جائے. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.